دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ. جس طرح دعائے اذان میں لوگوں نے اضافہ کر رکھا ہے، اسی طرح اس دعا میں بھی لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے. وہ زیادتی ملاحظہ ہو اللہم انت السلام و منک السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آگے وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَادْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ کا اضافہ کر رکھا ہے. کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ شروع اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور درمیان میں خود اپنی طرف سے دعائیہ جملے بڑھا کر حدیث رسول میں زیادتی کی ہوئی ہے. کیا آپ یہ جملے بھول گئے تھے یا دعا ناقص چھوڑ گئے تھے؟ جس کی تکمیل امتیوں نے کی، یہ وہ ان سے آگے بڑھ گئے نیکی میں. اگر کوئی کہے کہ ان بڑھائے ہوئے جملوں میں خرابی کیا ہے، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ان میں کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی ہوئی، ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے. آخر دعا ہی ہے نا اور اللہ ہی کے آگے ہے. گزارش ہے کہ انسان اپنی مادری یا عربی زبان وغیرہ میں جو دعا چاہے اپنے مالک سے کرے. یعنی الگ سے آپ جتنی مرضی دعائیں کریں، کوئی روک نہیں. جو جملے چاہیں دعا میں استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے الفاظ یا جملے زیادہ کرنا ناجائز ہے. یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. یعنی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں. آپ ایک دفعہ یہ دعا پوری کر لیں، اس کے بعد آپ 20 جملے اس طرح کے پڑھیں، بیٹھ کے اپنی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں دعائیں. لیکن جو آپ کے الفاظ ہیں اس کے ساتھ مت سابقے اللہ کے جوڑیں، اس کو اتنا ہی رہنے دیں تاکہ جو لوگ اتنا پڑھنا چاہے وہ اتنا پڑھ سکے. آپ کی ایجاد کردہ دعا ان کے اوپر ایک بوجھ نہ بنے، کیونکہ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت قائم نہیں رہتی. یعنی اوریجنل چیز کا پتہ نہیں چلتا، اصل گم ہو جاتی ہے ادھر ادھر کی چیزوں میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی حضرت معاذ کے لیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر محبت کا اظہار کیا. میں نے کہا میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا. یہ ہے اللہ کی خاطر محبت کا نتیجہ. ہم آدھا کام تو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی غیبت گلے شکوے سنانے شروع کر دیتے ہیں محبت کا اظہار کر کے. یہ کس قسم کی محبت ہوتی ہے کہ جس میں آپ صرف لوگوں کی برائیاں ہی بیان کرتے رہیں، خود بھی گناہ گار ہوں اور دوسروں کو بھی گناہ گار کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ سے محبت کا اظہار کیا اور جواباً معاذ نے بھی کیا، تو آؤٹ کم کیا تھا اس محبت کا؟ کہ پھر یہ دعا نہ بھولنا ہر نماز کے بعد. محبت تو اس کام کے لیے کہ نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو آگے بڑھایا جائے. اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب، ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر. کتنی خوبصورت دعا ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں ذکر کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اچھی عبادت کریں. یعنی ہم میں سے ہر ایک کی ہرس ہے، اور میرے خیال ہے جتنی جتنی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے اتنی اور تڑپ بڑھتی ہے نا. یہ بڑھتی جا رہی ہوگی کہ اللہ ابھی نہیں تسلی، ابھی اور اچھی نماز چاہیے، اور اچھی چاہیے، اور اچھی چاہیے. خاص طور پہ وہ جو 5 مرتبے آپ نے نمازیوں کے پڑھے ہوں گے، اس کے بعد اپنا آپ کھل کے سامنے آ گیا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنے مطمئن ہیں کچھ نہ کر کے بھی. تو ظاہر ہے کہ ہم بندے تو کمزور ہیں، کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے. ایسے میں پھر مدد کون کرے گا، ہاتھ کون پکڑے گا؟ اللہ رب العزت ہی کی مدد ضروری ہے. تو آپ نے حضرت معاذ سے تاکیداً فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، بھولنا مت. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ، تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور تیری روکی ہوئی چیز کو
کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کیا مانگا اس میں؟ کیا مانگا گیا اس میں؟ دیکھیے کچھ بھی نہیں مانگا گیا۔ بعض اوقات کچھ نہ مانگنا بھی مانگنا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا۔ کیونکہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح جو ہے وہ مانگنے سے بھی افضل ہے، جیسے قرآن کی قرات جو ہے مانگنے سے بھی افضل ہے۔ حج کے موقع پر ایک دعا آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کو جو بہترین دعا بتائی گئی اس موقع کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو میں جو پہلی دفعہ پڑھا میں نے کہا اس میں تو کوئی دعا ہے ہی نہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا کہا ہے؟ جی ہاں، ایسی دعائیں دعا سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ دیکھیے اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے کثرت کے ساتھ، اسی کی خوبیاں اور تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اور اپنے اخلاص کا اظہار ہے، اپنی محبت کا اظہار ہے۔ تو جو بندہ اس محبت کے ساتھ رب کو پکارتا ہے وہ رب کی ساری توجہ کو اپنی طرف نہیں کر لیتا، رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتا۔ اور جب رب کی رحمت ہو جائے اور رب ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو پھر وہ ہمیں کتنا دے سکتا ہے؟ یہ کتنا دیتا ہے؟ ہمارے مانگنے سے بھی زیادہ، جو ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا دیکھیں، تو اگر ذکر کا لیکچر یاد ہے آپ کو تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں مانگتے، صرف تعریف کرتے رہتے ہیں یا پھر صرف دعائیں دیتے رہتے ہیں، عمر لمبی ہو اور کئی قسم کی دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ تو دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ میں صرف اس کو فیل کر رہی ہوں کہ جیسے جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں نا تو وہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مانگنا، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت کام اللہ کی تعریف کر کے اللہ کا محبوب بننا ہے، یعنی یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کوئی فیور چاہتا ہے اور ڈائریکٹ کہتا ہے مجھے آپ سے یہ فیور چاہیے، اور ایک شخص آ کے صرف آپ کے کسی احسان کی شکر گزاری کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو یا اس کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے، لیکن آپ کا دل ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ؟ اگر صرف نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی نا تو مانگے بنا بھی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ مانگے بنا صرف شکر گزار بن جائیں، اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ اور جو اللہ کی حمد و ثنا کی گئی ہے یہ سب شکر گزاری ہے کہ مظہر ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کوئی اچھا لگتا ہے یا کسی پہ پیار آتا ہے تو خود بخود اس کو دینے کو دل چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ گیا پھر کسی بھی چیز سے محرومی باقی نہیں رہے گی۔ اب آپ اس کا ترجمے کو غور سے ذرا دیکھیے کہ کس انداز میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے رکنا اور عبادت پہ قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے، خود کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا جا رہا کہ اللہ میں یہ اور یہ کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر نعمت کا مالک وہی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ کوئی بھی نعمت مانگنے اور طلب کرنے کی بجائے کیا کہا جا رہا ہے؟ سب کچھ تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہر نعمت کا مالک وہی ہے، سارا فضل اسی کی ملکیت ہے، یعنی فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،